مولانا کیا سوچ کر اسلام آباد آ رہے ہیں؟ 4 دن پہلے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی نے مولانا فضل الرحمان سے طویل ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کے اس وقت ارادے بڑے پختہ نظر آ رہے ہیں، مولانا بہت زیادہ پر اعتماد نظر آ رہے ہیں، یہ ٹویٹ میں ذکر کیا سلیم صافی صاحب نے۔ صافی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم صافی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، مولانا کیوں اتنے پر اعتماد ہیں اس وقت؟ جو مولانا کے اپنے اتحادی ہیں اپوزیشن میں، وہ مولانا کے ساتھ نہیں ہیں اور حکومت کے ساتھ ادارے کھڑے ہیں، اداروں کی طرف سے حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر مولانا کو کیا چیز ہے جو بہت زیادہ اعتماد دے رہی؟ جو مولانا صاحب کے اعتماد کی وجہ ہے، ایک تو ان کی یہ وجہ ہے کہ ان کو بھی یہ یقین ہے کہ ان کو ووٹ دینے والے بھی پچھتا رہے ہیں اور ان کو لانے والے بھی پچھتا رہے ہیں۔ دوسرا مولانا کو یہ تھا کہ مولانا کہتے کہ ہم جیسے لوگوں کا جو تجزیہ تھا کہ وہ معیشت کا، خارجہ پالیسی کا، باقی سوشل سٹرکچر کا کباڑہ کریں گے، تو مولانا کہہ رہے کہ وہ ہماری توقع سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ تو ایک تو ان کا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت اپنے ملبے تلے آ چکی ہے۔ دوسرا مولانا کے اطمینان کی وجہ یہ ہے کہ اس دوران جو مولانا کے ساتھ رابطے ہوتے رہے اور ملاقاتیں ہوتی رہی، تو مولانا کو یہ بتایا جاتا رہا، باقی حلقے تو چھوڑیں، خود مسلم لیگ نون کے جو لوگ ان سے مل رہے ہیں وہ بھی اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ان کو یہ کہتے رہے کہ جی آپ دسمبر تک صبر کریں تو ویسے بھی جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ تو وہ مولانا صاحب کے میرے خیال میں اطمینان کی دوسری وجہ یہی ہے کہ ان کو مارچ سے روکنے کے لیے جب ان کو بتایا جا رہا تھا کہ جی دسمبر تک تبدیلی میں تبدیلی آ رہی ہے، تو مولانا اس لیے بھی مجھے مطمئن لگتے کہ وہ کہتے کہ اگر میرے مارچ کے بغیر وہ تبدیلی آنی تھی تو میرے مارچ کے ساتھ تو ضرور ہی آ جائے گی۔ اور تیسرا کہ مولانا نے اس کے لیے جتنا ہوم ورک کیا ہوا ہے، اور دوسرا مولانا کا یہ تجزیہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ حکومت جو کچھ کرے گی اس کے جواب میں وہ میرا کام مشکل بنانے کی بجائے آسان کرے گی۔ مثلاً اس وقت آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں آج 10واں 12واں روز ہیں کہ ڈاکٹر ہڑتال پہ ہے، نرسز ہڑتال پہ ہیں، ان کو مارا پیٹا گیا، اور پرسوں انہوں نے کر دیا کہ ظاہری بات ہے وہ مولانا سے پہلے آئیں گے اسلام آباد کی طرف۔ پھر مولانا کو ہم بھی نصیحت کرتے رہے، باقی لوگ بھی، کہ بھئی آپ مذہب کا کارڈ استعمال نہ کریں، اور مولانا کے جو مطالبات تھے اس میں مذہب کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ خود حکومتی وزراء کہنے لگے کہ جی ہم مدارس کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مولانا بھی ہے، تو وہ خود مولانا کو وہ کارڈز بھی استعمال کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ یا پھر آج جس طرح کے بیانات ان کے بارے میں آئے، تو ایک مثلا کون سے اسلام میں، کون سے شریعت میں یہ حق ہے کسی بندے کو کہ وہ دوسرے کو منافق کہے؟ آج ایک وزیر نے منافق کہہ دیا، وہ دوسرا کچھ اور کہتا ہے۔ یا کل سے سوشل میڈیا پہ مولانا کو بدنام کرنے کے لیے جس طرح ایک جعلی ہدایت نامہ، اور پھر اس جعلی ہدایت نامہ پہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو کچھ کیا، تو وہ تو مدرسے سے تعلق رکھنے والے ہر بندے کو ان کے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو مولانا کا یہ تجزیہ بھی ہے کہ یہ حکومت خود جس طرح حواس باختگی میں اقدامات کرے گی تو اس سے میرا کام مشکل ہونے کی بجائے آسان ہوتا جائے گا۔